بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، سمجھنے کا ہے، آپ لہٰذا ملاحظہ کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شیعہ حدیث ثقلین کا منکر ہے یا حامی ہے، شیعہ حدیث ثقلین کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس لیے کہ فضل ہمدرد کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی حدیث ثقلین پر عمل کرتا ہے یا حدیث ثقلین کو مانتا ہے وہ شیعہ ہی ہے۔ لیکن میں نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ شیعہ حدیث ثقلین کا منکر ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے مختصر ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے۔ اس لیے کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اس کا لنک نیچے انشاءاللہ میں دے دوں گا، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ شیعہ قرآن کریم کا اور موجودہ قرآن کریم کا اور اس قرآن کریم کا منکر ہے۔ باقاعدہ میری مکمل ویڈیو ہے، وہ ویڈیو بھی ملاحظہ کیجیے۔ اب آتے ہیں حدیث ثقلین کیا ہے۔ حدیث ثقلین دو قسم کی، یعنی کہ دونوں الفاظ حدیث میں مروی ہیں، کتاب اللہ و اطرتہ اور کتاب اللہ و سنتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ و اطرتہ روایت کو صحیح قرار دیا، لیکن یہ صرف فضائل اہل بیت پر مبنی ہے، اور صحیح حدیث کتاب اللہ و سنتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تم کو کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں تمہیں بات سمجھ نہ آئے، تو آپ فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ اور رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو یقیناً دور حاضر میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے کسی معاملے میں، تو یا ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے یا حدیث رسول کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ایک مضبوط دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ قرآن کریم سے سمجھنے والوں کے لیے یقیناً یہ دلیل ہی کافی ہے۔ لیکن ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ شیعہ حدیث ثقلین کا کیوں منکر ہے۔ جب شیعہ حدیث ثقلین کا منکر ہے اور شیعہ حدیث ثقلین کے پہلے جز کو ہی نہیں مانتا ہے، اس کتاب اللہ سے مراد یہ کتاب اللہ مراد ہی شیعہ کی نہیں ہے، اور اس کتاب اللہ کا واضح شیعہ قرآن کریم کا انکار کر رہا ہے۔ میرا فضل ہمدرد سے آج سوال بھی ہے اور عرض بھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ چلے جائیں شہنشاہ نقوی کے پاس، آپ کا انٹرویو موجود ہے۔ شہنشاہ نقوی سے آپ نے انٹرویو کیا، امین شہیدی سے آپ نے انٹرویو کیا ہے، اور مختلف لوگوں نے، جواد نقوی سے آپ نے انٹرویو کیا ہے، اور کربلا میں کتنے شیعوں سے جا کے آپ نے انٹرویو کیا ہے اور ان کے تاثرات لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک مرتبہ اصول کافی لے کے جاؤ، اصول کافی میں وہ عبارت دکھاؤ کہ وہ جو عبارت ہے ابو جعفر الصادق سے، اور وہ پوری سند کے ساتھ عبارت دکھاؤ کہ یہ اس قرآن کریم کا شیعہ منکر ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے قرآن کریم کی 17,000 سے زائد آیات ہیں۔ اسی طرح انوار النعمانیہ لے کے جا، اس میں دکھا کہ شیعہ کہتا ہے کہ اصل قرآن جو آئے گا وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا۔ الاستبصار لے کے جا، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارے قرآن کریم کی 17,000 سے زائد آیات ہیں۔ مرآت العقول لے کے جا، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارے قرآن کریم کی 17,000 سے زائد آیات ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کتابیں لے کر ان سے جا کے سوال تو کر۔ تو ہمیشہ سنی کتابوں سے ضعیف تر روایات دکھا کر عوام کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور عوام کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور عوام کو تو ایک الو بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیری بات ہر کوئی مان لے گا۔ لیکن یاد رکھنا، عوام بہت بیدار ہو چکی ہے، بہت سمجھدار ہو چکی ہے، تیری حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ تو کس کے لیے کام کر رہا ہے اور کس بات پر کام کر رہا ہے اور کس وجہ سے کام کر رہا ہے۔ یہ ساری حقیقت تیری واضح ہو چکی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میرا فضل ہمدرد کو چیلنج ہے کہ شیعوں کی کتب سے تو شیعہ کو حدیث ثقلین کا حامی اور حدیث ثقلین کو ماننے والا ثابت کر۔ میں نے شیعہ کتب سے حدیث ثقلین کا منکر شیعہ کو ثابت کر دیا ہے، اور واضح طور پر ہے کہ کتاب اللہ یعنی کہ پہلا لفظ حدیث ثقلین کا پہلا جملہ اس کا ہی شیعہ منکر ہے۔ اس کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب پر ہم عمل کریں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ شیعوں سے جا کے سوال تو کر کہ آپ کے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، ہم کون سی کتاب کے اوپر عمل کریں؟ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ غار کے اندر امام لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا تو پھر اصل کتاب ہوگی، تو ہم کس کے اوپر عمل کریں؟ ہم کب گمراہی سے کس طرح بچے؟ چلو اہل بیت طریقہ کار ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب ہے؟ جا کے شیعوں سے سوال کر۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے اور اگر تو واقعی بین المذاہب کام کر رہا ہے، اتحاد بین المسلمین چاہتا ہے، اور واقعی تو شیعہ سنی فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو جا کے شیعوں سے یہ سوال ضرور کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضل ہمدرد اور اس جیسے مکاریوں سے عوام اہل سنت کو بچنے کی اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسے فتنوں کو اللہ رب العزت
ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔